آج کل ایک مصیبت ہے، ہر ایک گھر میں، ہر انسان کے پاس جیب میں پڑے ہوئے ہیں فحاشی کے مناظر. آدمی تنہا بیٹھا ہے اور پاس موبائل ہے اور دل میں ہاتھ کے ایک ٹچ سے وہ نظر آ جاتا ہے، تو آدمی کا جو نفسانی خواہشات ہیں وہ اس کو ابھارتی ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھو بڑا آسان کام ہے یہ، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، خلوت میں ہو، کمرہ بند ہے، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، کر لو اس کو، مزہ آئے گا. یہ داعیہ جو دل میں پیدا ہو رہا ہے اور دل اس کے اوپر مائل ہو رہا ہے، مائل ہی نہیں بلکہ اب بظاہر کہنے والوں کے کہنے کے مطابق مجبور ہو رہا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کے آگے مجبور ہو رہا ہے. اس وقت میں اللہ کو یاد کرے، اس وقت میں یہ کہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، اس نے مجھے یہ آنکھ جو ہے یہ اس کام کے لیے نہیں دی، یہ سرکاری مشین ہے جو مجھے مفت مل گئی ہے، میں نے کوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی پیسہ خرچ کیا نہ کوئی محنت کی، اس نے مفت دے دی تھی. لیکن دیتے وقت کچھ ہدایات دی تھی کہ بھئی اس کو کس چیز میں استعمال کرنا، کس چیز میں نہ کرنا. تو اس کے مطابق یہ کام جو میرا دل چاہ رہا ہے یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہے. اس کو استعمال کرنا تھا ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں، ماں باپ کو محبت سے دیکھنے میں اس کا اجر، ایک نگاہ ماں باپ کے اوپر محبت کی ڈال دینا، اس کے اوپر بعض روایات میں حج و عمرے کا ثواب مذکور ہے. بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس سے. لیکن غلط جگہ استعمال کرنا، یہ سرکاری مشین، اس کو غلط استعمال کرنا. کسی آدمی نے آپ کو مفت میں ایک اعلیٰ درجے کی مشین دے دی کہ بھئی تم استعمال کرو اس کو، مگر بس خیال کرنا کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مثال کے طور پر آپ نے کہا میں استعمال اسی میں کروں گا، دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں گا، شور کروں گا اس سے. کتنی بڑی ناشکری، کتنی بڑی ناقدری ہے. تو جب بندہ اس بات کا تصور کر کے اپنے نفس کو کچلتا ہے کہ نہیں کروں گا یہ کام، میرے اللہ نے منع کیا، انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو میں اس کی کیسے نافرمانی کرتا ہوں. تو جب یہ بندہ یہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ قرب کسی اور عمل میں نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا بندہ ہے، اس نے میری خاطر اپنی ساری خواہشات کو کچل کے اپنے حواس، تو میں اس کو قریب لاتا ہوں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہماری طرف سے قرب کی ہیں. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کچھ توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو اس میں الحمدللہ ہم بھی قریب ہو جانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسی کیسی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ رمضان گزر گیا تو میرا اللہ بھی دور ہو گیا، الیاذ باللہ. میں تو قریب ہوں، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میں قریب ہوں، بس تم نہ دور بھاگنا، تم نہ دور